बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक स्पेशल प्रेस गैलरी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास हो रहा है। 5 साल का अरसा मुकम्मल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज यहाँ अलविदाई खिताब किया। तमाम अपने अकाबरीन साथियों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुई। अब हम अगली ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं, अरकान असम्बली से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद होने का मकसद ये है कि आज यहाँ बड़ी सेलिब्रेशंस हुई हैं। उसकी वजह ये है कि पेमरा बिल 2023 आज हतमी तौर पर मंजूर हो गया है। सेनेट से पहले कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था, आज सेनेट से मंजूर हो गया। तो हमने सोचा कि इब्तिदा फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट यानी प्रेस फ्रीडम और प्रेस की ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदगान से गुफ्तगू के ज़रिए करें कि उनके क्या तासुरात हैं। स्पेशली जो वर्किंग मीडिया क्लास है, इनकी बहुत सी तवक्कुआत थी इस बिल के हवाले से। कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी आई। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहब ने बिल वापस ले लिया, आज इसको मंजूर हो गया। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे। वज़ीर इत्तलात व नशियात जो यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने मीडिया वर्कर्स के साथ मिठाई भी खाई, उनसे बात करेंगे। और जो यहाँ के नुमाइंदगान हैं मीडिया वर्कर्स मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के, अपनी बॉडीज़ की, उनकी आरा भी आपके साथ लेकर आएंगे। उसके बाद हम अरकान असम्बली से भी बात करेंगे और उनके तासुरात जानेंगे कि ये जो 5 साल का पार्लिमानी सफ़र था ये कैसा गुजरा, क्या खोया, क्या पाया। हमारे साथ रहिएगा। जब कल मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस अमेंडमेंट की बात की, उन्होंने फौरी तौर पर इसको बिल के अंदर इंक्लूड करने की कहा। जी, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा। आप चेहरों से और तासुरात से आपको इल्म है, पेमरा 2023 तारीखी बिल आज पास हो गया है। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, स्पेशली जो आपने एफर्ट्स की। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, इस वक्त तो मेरी एफर्ट्स तब्दील हो गई हैं इन सब की एफर्ट्स में, और ये इन लोगों की एफर्ट है, ये इन लोगों का क्रेडिट है, ये PRA का क्रेडिट है, PFUJ का क्रेडिट है, एपनेक का क्रेडिट है, RIUJ का क्रेडिट है। जितनी तंजीमें पाकिस्तान में वर्किंग जर्नलिस्ट की हैं, ये उनका क्रेडिट है। उसके बाद APNS, CPNE, PBA, अमेंड, PFUJ और तमाम वो लोग जिन्होंने मेरी मावनत की। PBA के तमाम मैं जो इन लोगों के मालकान हैं, जो मीडिया ओनर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल शिकें थी। जो कानून का हिस्सा इन लोगों की तनख्वाहों को गवर्नमेंट के एड्स के साथ सीरियस वायलेशन के अंदर डाला गया, ये बहुत बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला इन सब को इसी तरह हंसता रखे। ये बड़ी मजबूरियों में, ये बड़ी मुश्किलात में मैंने देखा है, मैंने इसको विटनेस किया। ये बताइए कि बहुत से मराइल से गुजरे, बीच में हमने देखा कि इस पे आपने खुद कहा कि बहुत अरसा मुशावरत हुई, फिर एक उस 12 ये मुशावरत ली, लेकिन जो मुश्किल क्रिटिसिज्म भी है सोशल मीडिया, वो तारीख का हिस्सा है। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो ये कानून है जो आज बन के नेशनल असेंबली और सेनेट से यूनानिमसली पास हुआ। और आप समझती हैं कि आपके जो स्टैंड था उसको विंडिकेशन, ये ज़ात का मसला नहीं था। ये इन लोगों की रोज़गार जुड़ी है इससे, इन लोगों की हेल्थ जुड़ी है इससे, इन लोगों के घर वालों की लवाकिन की हेल्थ जुड़ी। ये किसी ज़ातियात का मसला नहीं था, इसको बनाया गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हकीकत ये है कि आज पेमरा ऑर्डिनेंस 2023 एग्जिस्ट करता है, 2002 एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज एडवाइस भेज रहे हैं। 15-16 माह को आप कैसे डिपिक्ट करेंगी अपनी हुकूमत? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस बिल के हवाले से, जर्नलिस्ट की हेल्थ कार्ड के हवाले से, जो 40 लाख रुपया लाइन ऑफ ड्यूटी में जहाँ बहक हो जाते हैं जर्नलिस्ट, उनके लिए, और पेमरा के अंदर जो कवानीन में तरमीम आई हैं इनके हकूक़ के लिए, मैं वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करती हूँ। और कल जब ये 3 दिन मसला रहा तो उन्होंने मुझे PBA के आगे से, PNE के, सब के आगे मुझे कहा कि मरियम, ये इनके वर्किंग जर्नलिस्ट का मसला है, ये किसी की ज़ात का, किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए। आप कल सेनेट में इसको पेश करें। और मैंने तब भी ये कहा मैं इनसे पूछ के करूँगी, और फिर मैंने वो करके आज मैंने पहले इनके पास ऐलान किया, क्योंकि ये इनका बिल है, और उसके बाद मैं सेनेट में मूव इनके बिहाफ पे कर गई। गवर्नमेंट का बिल ज़रूर था, लेकिन इनके बिहाफ पे मैंने पेश किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस की प्रेस गैलरी में, और यहाँ पर बड़ा खुशी का समा है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के लबात हमने भी देखे। वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहबा मौजूद थी, मारूफ सहाफ़ी जिनके चेहरे आप अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हो, यहाँ पर मौजूद है। पेमरा बिल 2023 अब मंजूर हो चुका है। इस हवाले से इनके तासुरात जाने के, कल हमने देखा यहीं पर एहतजाज हो रहा था और आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इसकी क्या वजह है सदीक साजिद साहब? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपको पता है कि ये बिल पहले कुछ लोगों के, बाज़ एंकर्स के कहने पे वापस लिया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट का इत्तेहाद था,
اور اس معاملے کو کہ بل منظور ہو ہر حال میں, کیونکہ یہ سب سے بڑی بات اس میں تھی کہ میڈیا ورکرز کا تحفظ تھا, ورکنگ جرنلسٹ کا تحفظ تھا, ان کی جو سیلریز تھی ان کو اشتہارات سے مشروط کیا گیا تھا, اور یہ پہلی مرتبہ ہمارے لیے ہو رہا تھا کہ ایک سروس سٹرکچر بننے کی طرف جا رہا تھا. تو جب وہ بل واپس ہوا تو تمام جو صحافتی تنظیمیں تھیں انہوں نے اس کے اوپر ایک احتجاج کیا. ہم بطور PRA پارلیمنٹ رپورٹر ایسوسیشن کو, سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے, اس کو ہم نے لیڈ کیا. سارے دوست یہاں پہ جتنے بھی PFUJ, RAUJ, نیشنل پریس کلب, بیورو چیفز ایسوسیشن اور دیگر جو صحافتی تنظیمیں تھے, سب نے یہاں پہ کھڑے ہو کر ہمارا جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ کیا, یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے خصوصی طور پر آج ہم پہ کمال مہربانی کی اور یہ جو ہمارا جو احتجاج تھا وہ رنگ لے کر آیا, اور اس بل کو انہوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کروایا. طارق چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ اس دست کی سیاہی میں بڑے عرصہ گزر گیا, آپ کے چہرے کی تاثرات سے تو لگتا ہے یو آر ویری ہیپی. یہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, بحث مباحث ان چیزوں پہ چل رہے تھے. پیمرا کی انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی تھی, کاؤنسل آف کمپلینٹس کی بات ہو رہی تھی, صحافی برادری کی تمام جو اعتراضات تھے, تحفظات تھے, وہ اب رفع دفع ہو گئے. دیکھیں, ایک تو جو آپ نے بات کی نا ڈس انفارمیشن کی, یہاں یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں 25 30 سال سے جرنلسٹ ہیں, اور کسی رپورٹر کی زندگی میں آج تک کوئی ایک خبر باؤنس نہیں ہوئی. ایک خبر ایسی نہیں ہے جو کسی رپورٹر نے مس انفارمیشن کی بنیاد پر دی ہو, یا ڈس انفارمیشن کی بنیاد پر دو, یا کوئی ورکنگ جرنلسٹ جو ہے فیک نیوز کا مرتکب ہو. ہم بالکل اس بات کے حامی ہیں, لیکن جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ تو ہمیشہ یہ سارے لوازمات ہوتے ہیں پوری کسی خبر کو دینے کے اوپر فیکٹ چیک کرتے ہیں. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ایجنڈے ہوتے ہیں, پھر وہ اس پہ اس وقت بحث کا موقع نہیں ہے. تو ہم اس بات کے حامی ہیں کہ کوئی قانون ایسا جو سوشل میڈیا پہ کسی کی پگڑی اچھالنے کا مرتکب واجب بنے, جو بل جو ہے وہ فیک انفارمیشن کا راستہ روکے, تو ہم اس کے حامی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بل ہے جو کنسیو ہونے سے لے کر اور پاس ہونے تک تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے اتفاق رائے سے بنا ہے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ورکر اور مالک ایک پیج تھے. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ ورکر اگر کسی بل کے ساتھ ہو تو مالک اس بل کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ امینڈ ہے, PBA ہے, APNS ہے, CPNE ہے, PRA ہے, پریس کلب ہے اور یونینز ہے, وہ سارے ایک پیج پر تھے. پھر ایک ایکشن کمیٹی بنائی گئی اور اس کے ساتھ 12 مہینے اس کے ساتھ مشاورت ہوئی. اب آج ایک مرتبہ پھر آپ دیکھیں کہ پہلا بل ہے پاکستان کے تمام سول سوسائٹی, پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز, کابینہ اور جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ اس بات کے حامی تھے کہ اس بل کو, جو کہ کریڈٹ کا بل تھا, یعنی ایک تاریخی کریڈٹ ہے نا اس حکومت کو, ایک پہلے وہ انہوں نے جو ہیلتھ کارڈ تھا جرنلسٹوں کا اس کو منظور کیا, ہیلتھ انشورنس کا, وہ ایک تاریخی کام تھا. اور اس کے بعد یہ ایک تاریخی کام ہے جس کے ذریعے سے 3 چیزیں انشور ہوئی ہیں. ایک تو اب کوئی آپ کی جو مزدوری ہے اس کا راستہ نہیں روک سکتا, قانونی قدغن لگ گئی کہ اگر آپ راستہ روکیں گے تو آپ جرمانے کا جو ہے وہ مرتکب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو منیمم ویجز ہیں, آپ کسی اور کمپنی کے نام پہ کسی کو بھرتی کریں لیکن آپ کو منیمم ویجز کا جو شرط ہے پوری کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ورکرز کی نمائندگی ہوگی. اگر کہیں کسی کو شکایت پیدا ہوتی ہے کہ میرے خلاف یا آپ کے خلاف خبر آئی ہے یا اس کے خلاف کوئی مواد آیا ہے, تو اس میں فیصلہ پھر پروفیشنلز کریں گے جو کہ کاؤنسل آف کمپلینٹس میں موجود ہوں گے. تو میرا خیال ہے ساری چیزیں انشور کر دی گئی ہیں. انور رضا, آپ سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی تو آپ اس پہ بڑے معترض تھے کہ واپس نہیں لینا چاہیے تھا. آپ سے جب ہم نے اپنے شو میں بات کی, اب وہ بل جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے, سو یو آر ہیپی ناؤ؟ انوار, اس کا تو ذکر میں کروں گا ضرور, اور آپ میرے چہرے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنا خوش ہوں. آج ہمارے لیے بینگ اے کمیونٹی ایک ہسٹوریکل ڈے ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی انہیں, اسی وجہ سے انہوں نے بل واپس لیا. ہمیں دکھ یہ تھا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ بل واپس لینا چاہیے. اور اگر آپ کو یاد ہو, آپ کے شو میں نے کہا تھا کہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم سب کا اتحاد, ہم تمام صحافتی تنظیمیں اکٹھی تھیں, اور آپ نے دیکھا کہ یہ بل اپروو ہوا. اور آپ دیکھیے کہ اس میں جرنلسٹوں کی ویلفیئر ہے, اس کے رائٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ کیے گئے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے, فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن وہ ہمارا مسئلہ قطعاً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیوز دیتے ہیں اس کو کاؤنٹر چیک کرتا ہے ہمارا ادارہ, ہمارے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں, دین ہم اس کو کسی بھی اخبار میں یا ٹی وی چینل میں آن ایئر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن ان لوگوں کا مسئلہ ضرور ہے کہ جنہوں نے اس بل کی منظوری میں روڑے اٹکائے. میں کیٹاگریکلی یہ بات کہوں گا کہ ایسے لوگ نہ تو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کو آخرت میں جگہ ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس ملک میں کام کرنے والے وہ لوگ جن سے جبری مشقت لی جاتی ہے, تھرڈ پارٹی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے, آپ کی سیلریز پے نہیں کی جاتی. اب اگر اس بل میں اس کو کور ملا ہے, لیگل کور ملا ہے, تو آپ اسی کے در پہ ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا میں اس وقت بڑا جذباتی تھا اور میں نے یہ کہا تھا, آج بھی آپ ایسے جذبات, آج اس لیے آج تو خوشی, اس وقت غصہ تھا انوار, آج میں خوشی کے لیے میرے جذبات. اور یہ میں سیلیبریٹ کروں گا اس کو بہت اچھے طریقے سے, ہم سب اس کو سیلیبریٹ کریں گے. اور آپ کو بھی ونس اگین مبارکباد. جی نیئر, میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیا کہیں
کہیں گی آج پیمرا 2023 کا جو بل ہے وہ پاس ہو گیا ہے. ویسے پارلیمان اسپیشلی قومی اسمبلی کا بھی آج آخری دن ہے. ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ تھے, جیسے میں نے میڈم سے بھی کہا تھا, بڑے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آئے اس تمام ان مراحل میں, تو اینڈ دی اینڈ الحمدللہ جو ایک ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو گیا. ہم سینٹ کی اس کمیٹی میں موجود تھے, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, جس کے اندر یہ سارا جو ہے وہ میڈم نے بل وڈرا کرنے کی بات کی, اور ہم ان 12 مہینوں کی ایفرٹس کے بھی گواہ ہیں. ہم ان نیگوسیشن کے جتنے جو پروسیس ہے کہ قومیں اور ایک فل سٹاپ کے اوپر جتنا بحث مباحثہ ہوا, ہم اس کے بھی گواہ ہیں. تو ہمیں ہمارے چہروں پہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ تھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ان جذبات کی غمازی کر رہی تھی, ان کی عکاسی کر رہی تھی, جو کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے سامنے تھے. لیکن آج ہم سب بہت خوش ہیں. ایک تاریخی مومنٹ ہے انوار, کیونکہ آج وہ میڈیا ورکرز جن کا کوئی نام لیوا نہیں تھا آئین میں, قانون میں, جب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کی, تو یہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کی کوئی وہاں پہ ذکر ہی نہیں تھا کہ وہ بھی ہیں, ذکر ہی نہیں تھا. تو آج جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا وہ DSNG آپریٹر جو کہ فرنٹ لائڈر ہے, وہ ٹیکنیکل سٹاف, وہ NLE جن کے بغیر, وہ پروڈکشن کا سٹاف, وہ MCR PCR میں بیٹھا ہوا سٹاف, وہ گارڈ جن کے بغیر ہماری نہ ٹرانسمیشنز جا سکتے نہ حفاظت یقینی بنائی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے آج ان کی کامیابی کا دن ہے. آج صحافتی اتحاد جیتا ہے, اور وہ چند لوگ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور پتہ نہیں کس ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ اس بل کو روننے کی کوشش کر رہے تھے. اور ہم میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ کے خصوصی شکر گزار ہیں, ان کی ٹیم, سہیل خان صاحب, مبشر حسن صاحب, سب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ذاتی پین لے کر اور یہ سارا بل جو ہے کامیاب بنایا. اور یہاں پر ہم اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کا بھی شکریہ ادا کریں گے, کیونکہ ہم ان سے ملے اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے وکیل بن کر PM صاحب سے اور میڈم سے گزارش کریں, کیونکہ وہ بل وڈرا کر چکی تھی. لیکن ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی انا کو اور ذات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صحافیوں کے حقوق کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے. دیٹس ویری مچ گڈ کہ آپ لوگوں نے جو ٹارگٹ کیا وہ اچیو ہو گیا. آپ کیا اس حوالے سے کہیں کہ ایز اے فیمیل جرنلسٹ آپ سمجھتی ہے اس بل سے جو آپ کو پروٹیکشن چاہیے تھی یا جو پریویلیجز ہونے چاہیے ایک میڈیا ورکر کے, وہ اب میسر آئیں گے؟ بالکل. پہلے تو میں سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں ان سب آرگنائزیشنز کا جس نے اس میں ایفرٹ کی اس کو پاس کرانے میں, اور تمام ورکنگ جرنلسٹ کا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی, جنہوں نے آن گراؤنڈ آواز اٹھائی, جنہوں نے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں تک اس بل کو پہنچانے میں اپنی ایفرٹس دی. ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں. دوسرا میں یہ کہوں گی کہ بالکل سرٹنلی جیسے ابھی نیئر نے بھی کہا کہ کوئی سنوائی نہیں تھی, کوئی پرسانِ حال نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ورکرز کا, تو ان کے لیے اب ایک جگہ بنی ہے جہاں وہ اپنی داد رسی کے لیے جا سکیں, جہاں سے وہ اپنے مسئلے کو پیش کر سکیں اور وہاں سے ان کا حل مل سکے. ہم نے دیکھا کہ کتنے جرنلسٹ کی ڈیتھس ہو گئیں اور ان کی فیملیز نے سفر کیا. اب بالکل اینڈ مومنٹ پہ اس پہ ڈیتھ پینلٹی کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ بھی ملے گا, پیکج ملے گا. تو اس میں بہت بہترین اقدامات کیے گئے ہیں ورکنگ جرنلسٹ کے لیے. اور بینگ اے فیمیل, بینگ اے جرنلسٹ, آئی ایم ریئلی ویری ہیپی, آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل ٹو آل دا اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اس میں پارٹ لیا اور جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی, اسپیشلی جو گورنمنٹل لیول سے تھیں, منسٹر صاحبہ تھیں, PM تھے, چیئرمین سینٹ تھے اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے. اور میں ورکنگ جرنلسٹ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے اس کے پاس ہونے کے راستے میں روڑے اٹکائے ان کو ضرور یاد رکھیں, اور یہ ضرور یاد رکھیں کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے اگینسٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. جی, ہم گفتگو کر رہے ہیں پیمرا بل 2023 اس کی منظوری کے حوالے سے, اور جن مختلف مراحل سے گزر کر آج اس کی حتمی طور پہ منظوری ہوئی ہے. بڑا کرٹیکل ڈے تھا. ویسے سینٹ آف پاکستان تو رہتی, لیکن قومی اسمبلی کا آج ایک طرح سے آخری دن ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تقریر بھی کر رہے ہیں. کیا کہیں گے عثمان اس بل کے حوالے سے؟ ہم نے وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی بات کی, آپ کی کولیگ سے. بڑا جشن کا سما تھا پریس گیلری میں آج. دیکھیں جی, 3 دن سے تو ہم سراپا احتجاج تھے اور پوری کمیونٹی ہماری احتجاج کر رہی تھی اس بات پہ کہ ایک پہلی دفعہ ورکرز کو رائٹ مل رہا ہے ان کا. اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے چند سینئرز جو آ کے وہ رکاوٹ بن رہے تھے. تو جب ہم نے اپنا موقف بیان کیا وہاں پہ تو پوری کمیٹی نے اتفاق کیا کہ تو جینون ایشوز ہیں ان کے اور یہ تو ریزالو ہونے چاہیے. تو اس میں بڑا ہی جینون ایشو, سروس رولز ہمارے نہیں ہیں. ہم 2002 جو مشرف کا آرڈر تھا اس کے مطابق ہماری نہ ہائرنگ کی کوئی پالیسی ہے, نہ ہمیں نوکری سے رکھنے کی اور نکالنے کی کوئی پالیسی. تو ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ سروس اسٹرکچر بنا دیں ایک دفعہ, اس میں ہی ہماری تنخواہوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو الحمدللہ کہ ہمیں یہ بڑی کامیابی ملی ہے, اور اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ورکرز اتحاد کا ہے. ہماری تنظیمیں جو ہیں وہ اکثر دوستوں کو لڑانے میں مصروف رہتی ہیں, لیکن آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ کے فورم پہ PRA کے چھتری کے نیچے تمام دوستوں نے یک زبان ہو کر اس کی حمایت کی. اور آج تمام دوست اس پہ یک زبان ہے, اور ضربت ہے اس سے آپ اپنے اہداف بھی اچیو کرتے ہیں. لیکن کچھ اس حوالے سے
नाकदीन भी मौजूद थे जो इस बिल की मुखालफत कर रहे थे, उनके अपने नुकात थे, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनकी राय थी कि शायद उनकी तजवीज़ को शामिल नहीं किया गया, तो जो हतमी तौर पे बिल पास हुए उनकी तजवीज़ भी अब शामिल है। जी देखिए, जो बुनियादी नुक्ता ये था कि फ़ेक न्यूज़ का, फ़ेक न्यूज़ आपका और मेरा मसला नहीं है। हमने जब रिपोर्ट करना है तो हमने तमाम फ़रीक़ैन से बात करनी है, उसके बाद हमारे ऑफिस में 10-12 फ़िल्टर हैं कि ख़बर को नीचे से लेकर ऊपर तक चेक किया जाता है, उसके बाद वो ख़बर जारी होती है। तो मैंने तो बैठ के 1-1 घंटा प्रोपेगेंडा नहीं करना, तो इसलिए जिन्होंने जहन साजी करनी है उनका ये मसला था कि शायद उनको ये प्रॉब्लम आएगी, मिलियंस में तनख्वाहें ले रहे हैं, उनका ये ज़ाहिर है, और वर्कर से उनका कोई जो है ना कनेक्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और उनका अपने मकासद हैं जिसमें वो चाह रहे थे कि ये ना हो सके। जी बिल्कुल, मैं उस्मान साहब की राय से इत्फाक करता हूँ। इस बिल की मुखालफत वो कर रहे थे जिन्होंने पिछले 5 साल एक मुल्क में अजीब सी अनारकी की फ़ज़ा क्रिएट किए रखी, जो फेक न्यूज़ का मंबा थे, जहाँ से फेक न्यूज़ जनरेट हो रही थी। वर्कर जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी फेक न्यूज़ नहीं देगा, मेरी क्रेडिबिलिटी है, अगर मेरी खबर बाउंस होती है तो मुझे बहुत शर्मिंदगी भी होती है, और इदारा उसकी पॉलिसी भी है, वो उस पर एक्शन भी लेता है। हमारा यही कहना था कि वो एंकर्स जो मिलियंस में तनख्वाह लेते हैं, वो कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वर्कर के हकूक़ का बिल पास नहीं होगा। अगर एक एंकर को ले लें और पूरे एक ब्यूरो की बात करें तो ब्यूरो की तनख्वाह कम होगी, उस एंकर की तनख्वाह ज़्यादा होगी। लेट मी प्लेस अ डेविल एडवोकेट, क्योंकि हम आपकी राय ले रहे हैं। उनका जो मैंने गुफ्तगू सुनी थी, नॉट नेमिंग एनी बॉडी, ये राय थी कि उनका प्रो मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और उनकी सर्विस रूल्स की वजह से राय नहीं थी। उनका ये था कि अगर पैमरा को आज़ादी देनी है तो उसको ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। वजारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से उनकी आ रहा थी। इन नुकात पे उन्होंने कहा हमने इख्तलाफ राय का इजहार किया। दो नुकात थे, एक तो आपने बता दिया, दूसरा फेक न्यूज़ का था। फेक न्यूज़ पे उस्मान साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया, हम फेक न्यूज़ नहीं देते। अगर पैमरा जो है उस पर कोई चेक एंड बैलेंस आ रहा है तो ये तो हम सब की फेवर में है ना। और ये पहली दफ़ा हुआ कि तमाम मालकान जो है वो इसकी फेवर कर रहे थे। मालकान को कभी इकट्ठा करना आपको पता है मुमकिन ही नहीं हुआ, जो इसी लाने के मुतराद वो जो है इसकी हिमायत कर रहे थे। तो ये 4 लोग कैसे इसकी मुखालफत कर सकते थे? इसलिए हमने इनको कहा कि प्लीज़ आप हमारी मुखालफत ना करें, ये वर्कर के हकूक़ का बिल है, इसको मंजूर होने दें। लेकिन उन्होंने मुखालफत की, हम वर्कर इकट्ठे हुए और फिर हमने अपनी ताकत मनवाई, और हम मरियम औरंगज़ेब साहिबा के और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और ये बिल मंजूर किया। हम उनके एहसानमंद हैं। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी हमेशा कहा जाता है। तारिक, आप क्या कहें? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा बतौर चेयरमैन वॉकआउट कमेटी कि ये पहला चेयरमैन वॉकआउट कमेटी, ये वॉकआउट कमेटी भी है जिसका जो है वो आप चेयरमैन है। व्यूअर्स आपने सुना, चेयरमैन वॉकआउट कमेटी। जी, ये सारा कुछ जो था हमें पीआरए की बॉडी ने ये तजवीज़ दी थी कि ये इशू है और इसके ऊपर आप वॉकआउट करें। उस्मान खान हमारे साथ मेंबर वॉकआउट कमेटी हैं और फिर वॉकआउट कमेटी ने ये सारा डिज़ाइन किया, तो हम इंतहाई मशकूर हैं। बिलखसूस चेयरमैन सीनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली, मैडम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और कल जिस तरह बॉडीज़ मेरी प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने वर्कर्स की आवाज़ सुनी, उन्होंने चंद लोगों की आवाज़ नहीं सुनी। उनका अपना मौक़िफ़ होगा, बिल्कुल वो दुरुस्त कहते होंगे, हम उनके मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हज़ारों वर्कर्स के हकूक़ के ऊपर छुरी चला दें और वर्कर्स खामोश रहें। आज वर्कर्स की फतह है और यही जमहूरियत का हुस्न है। जनाब आप क्या कहें? अनवर भाई, देखें, आपने देखा कि 3.25 साल जो पिछले गुजरे साबका हुकूमत के, उसमें इदारे बंद हुए, उसमें हमारे पे पाबंदियाँ लगीं, और उसके बाद फिर जब ये मामला आया, सबसे पहले तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस मिली, ठीक है, उसके पीएम ने ऐलान किया, और अब कोई भी सहाफ़ी जो फौत होता है अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उसको जनाब 40 लाख रुपया मिलेंगे उसकी फैमिली को। यानी यतीम हो जाते थे सहाफ़ियों के बच्चे, और उनका हमें पता है ना, मैं प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी में हूँ, हमें पता है कि किस तरह हम उन बच्चों के साथ तावन करते थे और कितना मुश्किल होता था कि अपने दोस्तों के यतीम बच्चों को देखना और फिर उनको देखना कि कितने माली मसाइल में है। अब ये जो मामला हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा से, जब से पाकिस्तान में 2002 से आया है, तो ये होता था आप सुबह दफ्तर जाते हैं, आपको रिसेप्शन वाला कह देते हैं आपने ऊपर नहीं आना, साहब ने कहा आप फारग हैं, और वाकयातन हम फारग हो जाते थे, और हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा, और हमारे पास कोई और फोरम नहीं होता था। तो अब ये जाते जाते इस हुकूमत ने काम किया है, और यकीनी तौर पे ये एक इनकलाबी कदम है। और मरियम औरंगज़ेब साहबा जो कह रही थी कि मेरा दिल आपके साथ धड़कता है, उन्होंने हमें देखा ना अपोजिशन में सड़कों पर दौड़ते हुए, भागते हुए, फिर हमारे मसाइल देखे। तो आज जो ये बिल पास हुआ, और बड़ी आप ये कहें कि बड़ा ज़ोर दे के वही पार्टी फिर इस बिल की मुखालफत कर रही थी। कुछ तो वो एंकर्स थे ना, एक वो पार्टी भी मुखालफत कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो बिल पास हुआ है, यकीनी तौर पे इससे हमारे जख्मों पे मरहम लगा है। अभी ये मत समझे कि जख्म सही हो गया, मरहम लगे, आने वाले दिनों में मजीद। इसमें सबसे बड़ी बात ये, कौमी असम्बली और सेनेट का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोनों ईवानों ने इस बिल को मंजूर किया, और वज़ीर इत्तलात का भी शुक्रिया, और सबसे पहले वज़ीर पाकिस्तान का शुक्रिया। लेकिन इसमें सबसे एक और अहम बात ये भी है कि ये जैसा कि उन्होंने कहा कि मालकान ने भी बड़ा साथ दिया। हम खुद, हमारे चैनल्स के मालिक न्याजी साहब ने, हम सब ने इसको सपोर्ट किया।
बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का। मैं ख़ुसूसन खराज तहसीन पेश करता हूँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा को और सोहेल अली ख़ान को, इनकी बड़ी काविशें हैं इसमें। और जहाँ तक ये बात है कि कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे, तो देखें एक पहला मरहला तो तय हो गया ना कि बिल पास हो गया, पहले तो कोई इख्तिलाफ था ही नहीं, अब पास हो गया तो इसमें तरमीम हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त होती है। तो अगर आगे इनकी हुकूमत आती है तो वो अपने अमेंडमेंट्स ले आएँ, जो बेहतर उनको लगती है वो शामिल करें उसमें। मैं बतौर सदर मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और स्पेशली मरियम औरंगज़ेब साहब, सोहेल खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहली बार तारीख में जो मीडिया वर्कर्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया, उनके लिए कानून पास किया। आज हुकूमत ने कानून पास किया, लेकिन मैं समझता हूँ जो अगली हुकूमत है असल काम तो उनका है कि जो इस पर इम्प्लीमेंट करवाए। जो अगली हुकूमत जो भी आएगी, हम चाहते हैं कि वो हुकूमत इस पर इम्प्लीमेंट करवाए। जो गरीब मीडिया वर्कर्स हैं, जिस तरह हमारे NLE हैं, ड्राइवर हैं, ऑफिस के जितने भी हमारे दोस्त हैं जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनकी पहली बार आवाज़ असम्बली की ईमानों तक पहुंची और आज बिल पास हो गया। और जो हुकूमत की जानिब से हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है, इस पर मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली बार जो हमारे मीडिया वर्कर्स हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल गई है और उनकी फैमिली को किसी हद तक जो है उनके जो ज़ख्मों का है वो मुदावा हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अगली हुकूमत आएगी वो हमें हमारा साथ देगी और वो भी इंशाल्लाह जो है मीडिया वर्कर्स हैं स्पेशली उनकी जो है हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। आज बड़ा हैपनिंग डे है और हम यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेस गैलरी में है और ये एपी सेंटर है। यहाँ से आपको तमाम खबरें मिलती हैं पार्लियामेंट हाउस के हवाले से। आज कौमी असम्बली का भी आखिरी दिन है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपना अलविदाई खिताब भी किया है और जैसे उन्होंने कहा था कि वो आज समरी भिजवा दी जाएगी सदर पाकिस्तान को असम्बली की तहलील के हवाले से। तो एक बड़ा इवेंट यहाँ हो रहा था प्रेस गैलरी में पैबरा 2023 बिल की मंजूरी के हवाले से। तो हमने यहाँ का अहवाल बताया। हम दीगर अब अरकान पार्लियामेंट की तरफ चलेंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका जो 5 साल का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। प्रोग्राम दस्तक देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, आज लास्ट डे है कौमी असम्बली का जिसके आप माशाल्लाह मेंबर रहे, क्या तासुरात है? अभी ग्रुप फ़ोटो जी, पहले तो हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि तमाम तर ज़ख़म और धक्के खाने के बावजूद एक तीसरी कौमी असम्बली ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है और हम सबको एहसास हुआ है इन पिछले 15 सालों में कि 2008 के बाद से कि अभी जमहूरियत में हमें कितना सफ़र तय करना है। हमें पाकिस्तान के जो हाकमियत का निज़ाम है उसमें कहाँ ऐसी खामियां हैं और ये सब बातें तभी ज़ाहिर हुई हैं जब तसलसल रहा है जमहूरियत का। तो ये अगरचे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त ज़ख़म है महंगाई से, गैस और बिजली के बिलों से, लेकिन उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि जिन लोगों को मुंतखब करके भेज रहे हैं वो पहले से ज़्यादा उनकी मुश्किलात से आगाह हैं और पहले से ज़्यादा पुरअज़म हैं कि हमें इन मुश्किलात को हल करना है। और पाकिस्तान में जो चैलेंज है एक मुईशत का और असल चैलेंज इकोनॉमिक ग्रोथ का है जिसकी वजह से नया रोज़गार पैदा हो। तो ये बहुत तजर्बे हुए हैं, बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं। ये हम कह सकते हैं कि 2022 का जो साल था वो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे मुश्किल वाले जो साल हैं उनमें से एक था। उसमें सैलाब भी आया, उसमें कसाद बाज़ारी भी आई, उसमें रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस में इजाफा भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने इस सारे मामले में जिस तरह दहशतगर्दी में हमने एक हिम्मत दिखाई थी, अंग्रेज़ी में कहते हैं रेजिलियंस, कि ना सिर्फ हिम्मत बल्कि आगे बढ़ने की जुर्रत, पाकिस्तान ने वो जुर्रत दिखाई और बिल आखिर वो जो जुर्रत हमने दिखाई, बहुत अफवाहें उठी, बहुत ख़राबियाँ हुई, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान इस 15 महीने के इख्तिताम पर पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहकम है और हम अब मईशत की बेहतरी के बारे में सोच सकते हैं जो शायद मुमकिन नहीं था। तो जो मईशत की बेहतरी उससे ज़्यादा जमहूरियत का तसलसल और इस्तेहकाम, और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के अवाम अपनी नई हुकूमत मुंतखब करेंगे
تو مجھے یہ یقین ہے کہ ہمارے بعد آنے والے ہم سے بہتر ہوں گے. بہت شکریہ خرم صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناز بلوچ صاحبہ, آج قومی اسمبلی میں آپ لوگ کا آخری دن ہے, کیا تاثرات ہیں, کیسی رہی اس کی کارکردگی, اس کو کتنے نمبرز دیں گی, کیا کھویا کیا پایا؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے اور بہت ہی اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ پارلیمنٹ نے اپنی مقررہ مدت پوری کی. بہت ہی تناؤ کا شکار رہی یہ پارلیمنٹ, بہت ہی افراتفری اور بہت ہی ایک آپ نے دیکھا کہ ایک بے ہنگم انداز سے 3.5 سال جو ہم نے دیکھا معاملات رہے, وہ چیزیں نہیں ہوتی, اور وہ جو نفرت کی سیاست اگر وہ نہ ہوتی تو چیزیں اور انداز میں آگے بڑھتی. لیکن بالآخر جو 1.5 سال کے اندر ہم نے ثابت کیا کہ 13 سیاسی جماعتوں نے ایک ہو کر متفق ہو کے جمہوریت کے لیے, اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جو ایک مثبت کردار ادا کیا, میں سمجھتی ہوں وہ بہت ہی جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے. اور اچھا وقت گزرا, 5 سال مکمل ہوئے, یہی جمہوریت کا حسن ہے. کہاں 18 مہینے اور 2.5 سال کی حکومتیں گھر لوٹا دی جاتی تھیں, اس کے بعد 5 سال کا تسلسل جو جمہوریت کا چلتا آ رہا ہے, یہ ایک پازیٹیوٹی ہے اور یہی تقویت دیتی ہے جمہوریت کو. اور اسی جمہوریت کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان کی قربانی دی, اور ان کی شہادت جو تھی وہ ریسٹوریشن فار دا ڈیموکریسی کے اسٹرگل کے دوران ہوئی تھی, ایک عامر کو گھر بھیجنے کے دوران ہوئی تھی. تو میں سمجھتی ہوں اس پارلیمنٹ نے وہ کام کر دکھایا جو میں سمجھتی ہوں کہ قابل تعریف ہے اور بہت اچھی چیز ہے. جمہوریت ایسے گرو کرتی ہے, ڈیموکریسی ایسے ہی پنپتی ہے. بڑی بڑی سویلائز سوسائٹیز میں اور بہت ویل اسٹیبلشڈ ڈیموکریٹک کنٹریز کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن اپنی غلطیوں سے اور کچھ دوسروں کی غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں. اسی سیکھنے کے عمل کو لیتے ہوئے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور پھر عوام میں جائیں گے, عوام کی عدالت میں, پھر عوام سے پوچھیں گے کہ عوام کس کو پسند کر کے دوبارہ ان ایوانوں تک لے کر. بہت شکریہ. میں جو آئی تھی, میں تو نیو کمر تھی, اور مجھے یہ تھا کہ یہاں پر بہت سارے عوام کے کام ہوں گے, اور مجھے اپنے آپ پر بھروسہ تھا کہ میں یہاں پر عوام کی آواز بنوں گی. چلیں اللہ پاک نے وہ تو تھوڑا سا وہ کر دیا, لیکن یہاں پر کوئی عوام کا دکھ درد کا مسیحا نہیں ہے. لیکن اس کی کنٹینیوٹی ہو تو شاید آپ سمجھتی ہیں کہ بہتری کی راہ نکل سکتی ہے. ہاں ہونا چاہیے. نہیں اگر کوئی ایک وزیر اعظم 5 سال کے لیے کسی کو بھی برداشت ہوتا تو آپ ان کی جو مدت ہے وہ 3 سال کر دیں تاکہ سب سکون میں رہیں. شہادت امان صاحب, سر بتائیے گا, حکومت کا آج آخری دن ہے, بلکہ کل حکومت نہیں رہے گی, تحلیل ہو جائے گی, قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو رہی ہے. آپ تو ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں یہ 15-16 ماہ کا سفر اتحادی حکومت؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جو ٹیم ورک تھا, اس گورنمنٹ نے پروو کیا کہ یہاں پولیٹیشین ایک جگہ پہ بیٹھ کے آلموسٹ 11 سے 13 پارٹیز نے یہ ٹینیور جو ہے 16 مہینے کا احسن طریقے سے چلایا. ایک تو سب سے بڑی بات میں اس پارلیمان میں جہاں آپ کھڑے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں حکومت کو دھرنوں سے, ریلیوں سے, ایجوکیشن سے, گولیوں سے, بندوقوں سے اس سے نہیں گئی, بلکہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ریجیم چینج ہوئی. اور پھر اگر آپ کو میں یہ بھی یاد دلاؤں کہ جس وقت جو ہے اگر 10 اپریل 22 سے پہلے کی آپ سچویشن دیکھیں تو ملک کی حالات کیا تھے اور معیشت کی ہماری پوزیشن کیا تھی, ہمارا پاکستان کے متعلق کس قسم کی کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 3 سال 7 مہینہ 22 دن رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے جو کچھ اس ملک میں جو کچھ بانگ بلند دعوے کرتے تھے, جو ڈیلیور کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ 16 مہینے کے بہت قلیل عرصے میں الحمدللہ جو ملک جہاں پہ ہم سمجھتے تھے ہونا چاہیے تھا, وہ جو لاس یا ڈیمیج تھا اس کو میک اپ کیا گیا. معیشی طور پہ جو ہے ملک جو ہے اس نے پیش رفت کی. وہ جو سازی کے حوالے سے شہادت امان صاحب, بہت سی قانون سازی اینڈ میں ہوئی, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ کو بات بتاؤں بڑی تیزی سے. نہیں دیکھو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ آرڈر آف دا ڈے اٹھا کے دیکھ لیں تو اگر آپ تیزی سے ہوئی تو میں آپ کو یاد کرواؤں گا. آپ کو یاد ہے ایک جوائنٹ سیشن تھا جب پی ٹی آئی کا دور تھا, تو 32 منٹ میں 62 آئٹم, 35 منٹ میں 62 آئٹم, 31 بل جو ہیں وہ پاس ہوئی ہے. تو سر آپ اس کو بھی تو یاد رکھیں. بات یہ پارلیمان کا یہ کام ہے, پارلیمنٹ کام کرتی ہے. اور یہ میں بتاؤں حکومت جو ہے, تو حکومت کی جتنی منسٹریز ہیں, جس ادارہ جو ہے وہ اپنا بل جو ہے پروپوزل دیتے ہیں, اس کے اوپر ویٹنگ ہوتی ہے. کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے فار لیجسلیٹو کیسز,
وہ اس کو دیکھتی ہے, اس کے بعد کیبنٹ میں جاتا ہے, وہاں سے ہونے کے بعد واپس چیز منسٹری میں جاتی ہے, تو ضرورت ہوتی ہے تو تبھی وہ بل پاس ہوتے ہیں. کتنے قانون سازی کی ہوگی اس قومی اسمبلی میں؟ میں یہ کوئی آپ کو ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو نہیں دے سکوں, میں آپ کو وہ ایگزیکٹ فگر نہیں دے سکوں گا, لیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ تقریباً ہر سیشن میں تو جب سے بھی آیا ہوں تو ایکول تعداد میں, سوائے ابھی یہ یونیورسٹیز کے جو بل آئے ہیں, اس کے علاوہ عموماً میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک ہی شعبے میں ایک ہی قانون کے لیے 5-7 بل آ گئے ہوں. ایسا نہیں, جو ضرورت کے تحت لیجسلیشن ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پرائیویٹ ممبر تھا تو جو وکالت میں نے سوچا سمجھا تھا کہ یہ لیجسلیشن جو ہے یہ کمی بیشی ہونی چاہیے, وہ امینڈمنٹس میں دیتا رہا, ساتھ ہوتی رہی. اگر وہ آپ جیسا جو صحافی دوست ہے وہ یہ کہے کہ زبردستی روزانہ کی آپ لیجسلیشن کے لیے کیوں آ جاتے ہیں, پارلیمان کا کام ہے اور یہاں پہ سب چیزیں اکثریتی رائے سے ہوتی ہیں. آپ دعا کریں کہ ملک سلامت رہے, پارلیمان آباد رہے. آپ جیسے دوست جو ہیں یہاں پہ ہیں, مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج بھی آپ نے پاکستان کا جھنڈا اپنے سینے پہ سجایا. خدا کرے ہماری پلکوں پہ یہ جھنڈا بھی رہے, یہ ملک بھی رہے اور ہم اسلامی امت کو لیڈ کرتے رہے. شاہ زین صاحب, آج قومی اسمبلی کا آخری دن ہے, آپ لوگوں کی اکٹھی تصویر بھی ہو گئی. کیا کہیں گے یہ 5 سال کا جو سیاسی آپ کا پارلیمانی سفر تھا کیسا رہا انڈیویجولی اور کولیکٹیولی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 سال کے 2 مختلف دور تھے. 3.25 سال کا ایک دور تھا اور 1.25 سال کے قریب ایک دور تھا. 3.25 سال کے دور نے ملک کو تاریخی میں اندھیرے میں چھوڑا, جس میں اس موجودہ حکومت جس کا یہ آخری دن ہے کوششیں کی کہ پاکستان اس ڈیفالٹ میں نہ جائے, اور بڑی مشکل کوششیں کاوشیں کلیکٹیولی ہمارے منسٹر فائنانس, پرائم منسٹر, فورن منسٹر, پوری اسمبلی سب نے مل کے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور اگر آج یہ مہنگائی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو حکومت قرضہ لیتی ہے وہ وربل نہیں ہوتا, وہ ڈاکیومنٹڈ ہوتا ہے. اگر ماضی کی حکومتوں نے قرضہ لیا ہے اور عمران خان کی حکومت نے قرضہ لیا ہے جسے پی ٹی آئی ریجیکٹ کرتی ہے تو ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے, تو وہ کاغذ دیکھ کے فیصلہ عوام کر لے کہ قرضہ کس نے کتنا لیا ہے. آپ کا یہ پہلا اسٹینڈ تھا ایز ایم این اے؟ میں جی 2018 میں بھی الیکشن لڑا, اس کے بعد بائی الیکشن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی. ہمارے حلقے کے لوگوں نے پہلے سے زیادہ اعتماد کیا, اور 2013 میں الیکشن میں میرے والد صاحب پارٹی کے دوست, مگر وہ الیکشن ایسا ڈیزائنڈ الیکشن تھا جس میں ہم نے جب الیکشن کمیشن سے تب بات کی کہ مہربانی کریں یہاں تو ووٹر کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, الیکشن والے دن ووٹر نہیں جائے گا تو کینڈیڈیٹ کامیاب کیسے ہوگا. سوال کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کنٹریبیوٹ کر پائے ایز اے ایم این اے, اپنے ایریا کے لوگوں کو آپ نے سرو کیا. بلوچستان کا لینڈ ماس اتنا بڑا ہے, ابھی جس علاقے سے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے وہ 4 ضلعوں سے زیادہ علاقہ بنتا ہے. لینڈ ماس اتنا بڑا ہے کہ اگر میں وہاں 10 کلومیٹر سڑک بناؤں تو شاید اس کے بینیفیشری 20 خاندان ہوں, 50 ہوں, میکس 100 ہوں گے, کیونکہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. آپ سینٹر میں یا پنجاب کے کسی ڈینسڈ علاقے میں, سندھ کے کسی ڈینسڈ, کے پی کے کسی ڈینسڈ علاقے میں ڈسٹرکٹ میں بنائیں تو یہاں اس سے میرا خیال ہے میں جتنا کم کہوں 1000 سے زیادہ خاندان بینیفیشری ہوں گے. تو ہمیں اس چیلنج کا سامنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ سکیمز بھی ایکولی دی جاتی ہیں, چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی کے, ہم اس پہ اختلاف نہیں کرتے. تو ہمیں ان چیلنجز کا سامنا ہے اور جینوئن چیلنجز کا سامنا ہے کہ لینڈ ماس بہت بڑا ہے. ہم اگر وہاں 100 کلومیٹر سڑک دیں تو 100 کلومیٹر سے بھی بڑے بڑے وقفے ہیں. پر امید ہے کہ انشاءاللہ جب آنے والے الیکشنز ہوں گے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر کے جو عوام کے پاس اپنی کارکردگی کے ساتھ جائیں گے. ایسا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے پارٹی کے قائد شہید نواب اکبر خان بگٹی نے عزت نام کمائی, جن پہ آج تک سکینڈل نہیں بنا. ہماری پوری جماعت پہ سکینڈل نہیں بنا. جب اس اسمبلی میں آیا تھا تو تب بھی میں نے کہا تھا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم پہ صحیح یا غلط کوئی سکینڈل ٹیگ نہیں ہے.
تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسی تسلسل کو بڑھائیں جب تک ہم ہیں، ہم پہ بھی یہ ٹیگ نہ لگے. اور ہمارے ہاں اگر بلوچستان میں ہائیبرڈ الیکشن نہ ہوں، جیسے بلوچستان میں اکثر تجربے کے طور پہ پاکستان میں پی ٹی آئی آئی، تو اس طرح بلوچستان میں بھی نئی ہوا کر الیکشن بلوچستان میں نئی جماعتوں کا انتخاب. ہم کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو ووٹ کا استعمال دیں، اس کے اگینسٹ آپ کے سامنے رزلٹ ہوں گے. ناظرین، قومی اسمبلی کا الوداعی سیشن اختتام پذیر ہو گیا. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے الوداعی خطاب کی اور تمام ممبران اسمبلی کا جو ان کے اتحادی ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تمام ممبران اسمبلی نے، جس میں وفاقی وزراء، پرائم منسٹر شامل تھے اور حزب اختلاف کے ممبران بھی تھے، انہوں نے یہاں پر ایک گروپ فوٹو یادگار کے طور پہ کھنچوائیں. اس کے علاوہ ہم نے پیمرا 2023 بل کی جو آج کامیاب منظوری ہوئی ہے سینٹ سے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی، صحافیوں سے بھی، وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی. ممبران اسمبلی نے قومی اسمبلی میں جو کارکردگی رہی ایوان کی، عوام کے سب سے بڑے نمائندہ ایوان کی، اس حوالے سے اظہار خیال کیا اور توقع کا اظہار کیا کہ انشاءاللہ جب 16ویں قومی اسمبلی معرض وجود میں آئے گی تو اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. ہماری بھی یہ امید ہے کہ یہ جو اسمبلی جو آج جس کی ظاہر بات ہے 12 اگست رات 12 بجے تک مدت تھی، لیکن حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کچھ روز قبل اس کی تحلیل کی سمری بھجوا دے. وہ انہوں نے اپنی طبعی عمر مکمل کی اور یہ جو ٹرانزیشن کا عمل ہے، سب سے خوشائند پہلو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جاری و ساری ہے اور یہ بھی وہ پہلی اسمبلی ہے جہاں سے ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی اور دوسرے وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہوئے عوام کے ووٹوں سے. تو ایک نیچرل عمل تھا، بڑے خوش اسلوبی سے وہ بھی طے پایا. بہت سی تند و تیز تقاریر بھی ہوئیں، بہت سے اختلاف رائے بھی رہا. وہ جمہوریت کا حسن ہے. ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ نگران حکومت کے بننے کے بعد، ڈیلیمیٹیشنز ہونے کے بعد جب انتخابات ہوں گے تو نئی قومی اسمبلی آئے گی 16ویں اور اس کی رونقیں بحال ہوں گی اور دوبارہ سے جو عوام کے مسائل ہیں وہاں ان کی آواز گونجے گی. پروگرام دستک کا یہ اسپیشل ایڈیشن آپ کو کیسا لگا؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے نوازیے گا. مجھے سید انوار الحسن اور دستک کی پوری پروڈکشن ٹیم کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.